بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، سفر کربلا کتنے دنوں پر محیط تھا؟ سفر کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ مدینہ منورہ سے کربلا تک کا سفر 3 شعبان 60 ہجری میں یزید کی بیعت کے انکار سے 10 محرم الحرام 61 ہجری عاشور کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک 175 دن تک جاری رہا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ بیعت سے انکار کے بعد مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینہ رہے، 4 مہینے 10 دن تک مکہ میں قیام فرمایا، 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر فرمایا، 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام فرمایا۔ اگر سفر اسرا اور قیام شام نیز 20 صفر المظفر 61 ہجری تک واپس کربلا آمد کے مجموعی کم از کم 40 دن اور واپس مدینہ پہنچنے کے 20 ایام اضافہ کیے جائیں تو قافلہ حسینی کا کل سفر کم از کم 235 دن سے زیادہ ہوگا۔ سوال نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کیوں بھیجا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کریں۔ سوال نمبر 3، کربلا معلی کا دوسرا نام کیا تھا؟ کربلا کے ویسے تو بہت سے نام ہیں لیکن وادی طف زیادہ مشہور نام تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے کتنے خطوط آئے؟ مورخین نے مکہ میں کوفیوں کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والے خطوط کی تعداد مختلف بتائی ہے۔ ایک جماعت نے خطوط کی تعداد 150 لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہر خط 1، 2 یا 4 افراد نے لکھا تھا۔ طبری نے خطوط کی تعداد 53 لکھتے ہیں۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 600 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک جا پہنچی۔ خطوط کی 150 تعداد حقیقت سے قریب تر ہے کیونکہ اس کے قائلین زیادہ اور نقل کرنے والے ماخذ قدیم ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہر خط کئی زیادہ افراد کی جانب سے ہو۔